بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، پرسوں ہم نے ڈسکس کیے تھے دا ایفیکٹس آف ورلڈ وار فرسٹ۔ ایفیکٹس آف ورلڈ وار فرسٹ۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے دا ایئرس آف ڈپریشن۔ ایئرس آف ڈپریشن۔ جو جنگ ہوئی اس کے بعد جو آنے والے سال تھے، آپ نے پرسوں دیکھا کہ جنگ کے اثرات کیا تھے جرمنی میں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، ذہنی دباؤ کا لوگ شکار ہو گئے، ڈپریشن کا لوگ شکار ہو گئے، اور یہ 2-4 سال یہ ڈپریشن چلا، یہ ذہنی دباؤ چلا، لوگوں میں پریشانیاں پھیل گئی۔ تو ان کو کس نام سے جانا؟ دی ایئرس آف ڈپریشن۔ جب جنگ ختم ہوئی تو 1924 اور 1928 جو تھا، ان سالوں میں کچھ ایسا لگا کہ تھوڑی سٹیبلٹی آ گئی، کیونکہ جرمنی میں وائمر ریپبلک بن گئی تھی۔ جرمنی اب کیا کر رہا تھا؟ جرمنی اب یہ جو جنگ کا معاوضہ تھا، قرضہ تھا، وہ ادا کر رہا تھا، اور جرمنی کے جو انڈسٹریل ایریا تھے اس سے فرانس نے قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن تھوڑی، کیونکہ اب وائمر ریپبلک جو تھی وہی جرمنی کی حکومت چلا رہی تھی، وہ ڈیموکریٹک حکومت تھی، تھوڑی بہت سٹیبلٹی آ گئی تھی۔ کن سالوں میں؟ 1924 اور 1928 کے درمیان کچھ سٹیبلٹی آ گئی تھی۔ لیکن دوسری طرف سے کیا ہوا، اسی کے ساتھ ساتھ کیا کیا گیا، شارٹ ٹرم لون جو لوگوں کو دیتے تھے وہ وڈرا کر دیے گئے، یعنی کہ آپ لوگوں کو نہیں دیں گے، وہ لوگوں کو آپ نہیں دیں گے۔ جیسے یہاں پہ KCC لون دیتے ہیں، بعد میں جب حکومت قرضے میں ڈوب گئی تو سب سے پہلا قدم یہ ہوگا، یہ لون نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ کیا ہوا، جو جنگ ہوا، جنگ سے کیا ہوا، جو یونائٹڈ اسٹیٹس تھی اس کی نیشنل انکم جو تھی، اس کو جو ملک کی آمدنی تھی وہ کتنی گر گئی؟ فیل بائی ہاف۔ کتنی گر گئی؟ فیل بائی ہاف، یعنی کہ اس کی نیشنل انکم آدھی رہ گئی۔ اس کے علاوہ کیا ہوا، یہ جو کاروبار تھا، جیسے ممبئی ایکسچینج ہوتا ہے، یہاں پہ ممبئی ایکسچینج انڈیا میں، ویسے بھی ان دنوں ہوتا تھا اسمال اسٹریٹ ایکسچینج۔ اسمال اسٹریٹ ایکسچینج، تو وہاں کیا ہوا، وہ کریش ہو گیا۔ کریش کا مطلب نہیں ہوا جہاز کی طرح، نہیں، اس کا جو بزنس تھا وہ ٹھپ ہو کے رہ گیا۔ جو اس گلی میں بزنس ہوتا تھا وہ ٹھپ ہو کے رہ گیا۔ کب؟ 1929 میں یہ ہو گیا۔ کب ہو گیا؟ 1929 میں یہ ہو گیا۔ تو جو جرمنی کی جو انکم تھی، اکانومی جو تھی، اقتصادیات تھی، سب سے زیادہ نقصان اسی کو پہنچا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان اسی کو پہنچا تھا۔ جو ورکرز تھے، کام کرنے والے تھے، وہ جاب لیس بن گئے تھے، ان کے لیے کوئی کام نہیں رہ گیا تھا، کیونکہ پیسہ کہیں سے نہیں آ رہا تھا، کاروبار جو تھا وہ ٹھپ ہو کے رہ گیا تھا، اور جو انکم ملکوں کی تھی وہ بھی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کی فصلیں، ان کے باقی کاروبار سب کچھ جنگ سے تباہ ہو گیا تھا۔ یعنی کہ ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، سیاسی طور پر ملک میں انتشار تھا، کسی کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں تھی۔ اور یہ جو جاب لیس ورکرز تھے، یہ کہاں پہ؟ یہ سڑکوں پہ نکل آئے، پلے کارڈز، احتجاج کی صورت میں، سیئنگ ولنگ ٹو ڈو اینی ورک، ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی کہ اگر ان کو غلط کام بھی دیا جائے، یہ مطلب ان کی حالت، ان کے گھر والوں کی حالت ایسی خراب ہو گئی تھی کہ یہ مجبور ہو کے یہیں سے کہہ رہی تھی ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے، یا اگر ان کو کام کے بدلے کم معاوضہ مل جائے تو وہ سارا بھی ان کو، مطلب جتنا وہ ان کا معاوضہ ملنا چاہے وہ اتنا بھی نہیں مل رہا تھا، اس کے باوجود بھی یہ بولتے تھے ہم کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو جوان تھے انہوں نے اپنے آپ کو کرمنل ایکٹیویٹیز، انہوں نے چوری ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا، باقی کام، کیونکہ پیسہ نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں چلے گئے۔ کون؟ یوتھ، جوان، نوجوان لوگ، کیونکہ پیسوں کی ضرورت تھی، سب کچھ چیزیں چاہیے تھی، کھانا پینا باقی چیزیں، تو انہوں نے چوری، مطلب کرمنل کیس کے لیے لوگوں کو مارنا شروع کیا، یا چوری شروع کرنے، یا ڈکیٹیز، بڑی بڑی چوری شروع کرنے۔ تو اب رہی بات مڈل کلاس اور اسمال بزنس مین کی، ان کو بھی ڈر لگا، ان کو بھی پریشانی لاحق ہوئی۔ کس چیز کی؟ یہاں تو ہمیں اپنی رینکوں سے
اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی آفسر ہے، اس کو کیا بنایا گیا؟ اس کو عام ملازم بنایا گیا. اگر کوئی عام ملازم بنایا، اس کو چپراسی یا 4th کلاس ملازم گیا. ان کے ذہن میں یہی رہا کہ ہماری نوکریاں، اب ہمارا پیسے جو تنخواہ ہے وہ ہمیں کم کر دیا جائے گا. اور جو اسمال بزنس مین ہے، انہیں بھی ہے کہ ہمیں اب ہمارا کام نہیں چلے گا اور ہماری نوکریاں چلی جائے گی. یعنی کہ ہر طرح سے ہر بندہ پریشانی میں مبتلا تھا. ہر طرف سے ہر بندہ پریشانی میں مبتلا تھا. اور یہ گریٹ ڈپریشن کب شروع ہوا؟ 1929 سے لے کے 1932 تک. 1929 سے 1932 تک جو سال چلی، ان سالوں کو ہم گریٹ ڈپریشن کے نام سے جانتے ہیں. یعنی کہ 29، 30، 31، 32 4 سال یہ رہا. یہ گریٹ ڈپریشن کتنے سال رہا؟ 4 سال. کون سے سال؟ 29، 30، 31، 32. 29، 30، 31، 32 یہ 4 سال رہا، جن کو ہم ایئرز آف گریٹ ڈپریشن کے نام سے جانتے ہیں، ایئرز آف ڈپریشن کے نام سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہوا؟ یہ جو وائمر ریپبلک تھی، اس کا جو ڈیموکریٹک آئیڈیا تھا، اس کا وہ ڈیموکریٹک آئیڈیا تھا، ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن جو انہوں نے بنایا تھا، وہ فریگائل تھا، وہ بہت کمزور تھا. ان کا کانسٹیٹیوشن بہت کمزور تھا. اس لیے اس کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا تھا، کس کا؟ کہ ڈکٹیٹرشپ پھر آئے گی. یہ کوئی دلیرانہ فیصلہ نہیں لے سکتے. ان کو پتا تھا اگر ہم نے کوئی دلیرانہ فیصلہ لیا، کوئی فیصلہ ایسا لیا جس پہ لوگ بڑے گئے، تو ہماری یہ جو ڈیموکریٹک حکومت، جمہوری حکومت، یہ پھر چلے جائے گی تاناشاہی حکومت میں. تو یہ جو ان کا یہ وائمر ریپبلک جو تھی، یہ جو ڈیموکریٹک حکومت بن گئی تھی، یہ اس کا آئیڈیا بہت، ان کی جمہوری خیال بہت کمزور تھا اس وقت. کہاں پہ؟ جرمنی میں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہ جو وائمر کانسٹیٹیوشن تھا، اس میں بہت سارے ڈیفیکٹس تھے. ان ڈیفیکٹس کی وجہ سے ہمیشہ اس کو خطرہ رہتا تھا کہ یہ جمہوری حکومت جو ہے وائمر کی، یہ ابھی مطلب کسی بھی وقت گر سکتی ہے. فار ایگزامپل ڈیفیکٹس لائک پروپورشنل ریپرزنٹیشن. انہوں نے ریپرزنٹیشن نمائندگی کے لیے ایک طبقے کو بہت زیادہ حصہ دیا تھا. یعنی کسی خاص طبقے سے بہت سارے نمائندے آئیں گے. تو یہ بھی ایک ڈیفیکٹ تھا. اس کے بعد دوسرا اور ڈیفیکٹ ہے، وہ آرٹیکل 48 تھا. یعنی کہ آرٹیکل 48 ایک قانون تھا وہاں، جیسے کہ یہاں پہ تھا 370 اور 35 ہے، وہاں پہ بھی ایک قانون تھا. یہ آرٹیکل 40 اور کیا کہتا تھا؟ اس نے پریزیڈنٹ کو پاورز دیے تھے وہاں پہ. یعنی کہ حکومت کون چلاتے تھے؟ یہ ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن جو بنایا تھا وائمر ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن، تو یعنی کہ حکومت جمہوری تھی، لیکن پاورز کس کے پاس تھے؟ پریزیڈنٹ کے پاس پاورز تھے کہ وہ اس حکومت کو کسی بھی وقت گرا سکتا تھا. حکومت کون چلاتے تھے؟ جمہوری طور پر حکومت چلتی تھی، لیکن جمہوریت کو گرانے کے لیے پاورز کس کے پاس تھے؟ پریزیڈنٹ کے پاس تھے. اور پریزیڈنٹ کو جب مرضی آتی تھی وہ اس کو گراتا تھا. کس کو؟ اس جمہوری حکومت کو گراتا تھا. سسپینڈ سول رائٹ جو تھے وہ چھین لیے گئے تھے. انسانی حقوق جو تھے، سویلین کے حقوق سے جو وہ ان سے چھین لیے گئے تھے. اور رول بائی ڈکری، تاناشاہی کا نظام چل رہا تھا. وہ حکم دیتے تھے، حکم فرمان کرتے تھے، وہی حکم تھا. تو ہم بات کر رہے تھے ایئرس آف گریٹ ڈپریشن کی، اور ہم ایئرس آف گریٹ ڈپریشن تو ان میں سے 1929، 1930، 1931، 1932 جو تھے، یہ 4 سال یہ تھے. یہ ایئرس آف گریٹ، ان 4 سالوں میں جرمنی اور آس پاس کے علاقوں میں، یعنی پورے یورپ میں بہت سارا لوگوں کے ذہنوں میں دبا رہا. لوگوں کی نوکریاں چلی گئی، لوگوں کو فاقہ کشی پہ مجبور ہونا پڑا. اچھا، جو نوجوان تھے وہ کیا یہ چوری کرنے لگے، اور جو سیاسی انتشار تھا وہ عروج پہ تھا. یعنی کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی قسم کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا کریں گے. سب لوگ پریشان تھے. اسی لیے ان 4 سالوں کو ایئرس آف گریٹ ڈپریشن کہتے ہیں یورپ کی تاریخ میں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جرمنی کی تاریخ میں. تو یہ بات چل رہی تھی، اور آپ نے وجوہات بھی جانے کہ ایک طرف سے وائمر جو وائمر ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن، اس کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، وہ آئیڈیا وہ بہت ہی کمزور تھا. دوسری طرف سے جو اس کے وہ جو کانسٹیٹیوشن میں جو آئیڈیاز تھے، آرٹیکل 48 تھا، یا پروپورشنل ریپرزنٹیشن تھے، یا سسپینڈ سول رائٹس تھے، رول بائی ڈکری بھی وہ بھی اس وقت چل رہے تھے. تو وہ بھی وجوہات بن گئے. اس کے علاوہ جو اکانومیز تھی وہ ورسٹ ہٹ تھی. یو ایس اے کی بھی اکانومی کم ہو گئی تھی. جرمنی کو آلریڈی نقصان پہنچا تھا. باقی جو ملک تھے ان کی اکانومی کو نقصان پہنچا تھا. لوگوں کو لوگ فاقہ دینے پر مجبور ہو رہے تھے.
نوجوان چوریاں کرنے لگے، لوگوں کی نوکریاں چلی گئی، جو ان کی بزنس جو یہ کاروبار کر رہے تھے اس کو بھی نقصان پہنچا. یعنی کہ ہر طرف سے پریشانی ہے، پریشانی، ہر طرف سے ذہنی تباہ، ہر طرف سے یہ مطلب ہوا کا عالم تھا. اس لیے ان سالوں کو 1929 سے 1932 تک کے سالوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایئر آف گریٹ ڈپریشن. باقی وسلام.